بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن 2024 8 فروری کو منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی اٹک ضلع کے حوالے سے، آپ نے اس کے اوپر فیڈ بیک دیا، آپ کا شکریہ۔ آج ہم بتائیں گے ضلع چکوال، شہیدوں کی سرزمین، غازیوں کی سرزمین، اور بڑی زرخیز پڑھا لکھا طبقہ وہاں پہ زیادہ، شرح خواندگی بھی ماشاءاللہ بڑی وہاں پہ زبردست ہے۔ تو چکوال میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ ایک نشست ضلع چکوال کی ہے اور ایک ضلع تلہ گنگ کی ہے۔ ضلع تلہ گنگ کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو پرویز لائی تھے سابق جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو جاتے جاتے اس کو ضلع بنا گئے تھے، کاغذی طور پر تو ضلع ہے لیکن وہاں پہ وہ ابھی تک پروسیس اس کا ہونا جو ہے وہ باقی ہے۔ وہاں پہ قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ NA58 چکوال، یہ پورا چکوال NA58، اور پھر 59 یہ تلہ گنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے نیچے 4 دونوں ضلعوں کے نیچے NA58 اور NA59 کے نیچے صوبائی اسمبلی کی مجموعی طور پر 4 نشستیں ہیں۔ NA58 کے نیچے جو پنجاب اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں، PP 20 ہے اور اس کے بعد پھر PP 21 ہے، اور تلہ گنگ کی جو قومی اسمبلی کی نشست ہے وہاں پر 2 صوبائی اسمبلی یعنی کہ پنجاب اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں، PP ان کو کہا جاتا ہے 22 اور 23۔ اب یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ چکوال میں اگر ہم بات کریں تو شخصیات کے درمیان ہے، عمران خان اور نواز شریف کے درمیان مقابلہ ہے۔ وہاں پہ جو امیدواران لڑ رہے ہیں، مقابلے میں ہیں، ان کا کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے، پارٹی کا ہے، لوگ پارٹی کو دیکھ کر جو ہے وہ ووٹ دیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں پر ہیں طاہر اقبال، اور PTI کی جانب سے ہے ایاز میر، یہ صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اور زیادہ تر وقت ویسے اسلام آباد میں گزارتے ہیں، لیکن چونکہ تعلق چکوال سے ہے تو چکوال سے یہ قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں اس مرتبہ PTI کی نشست کے اوپر، اور ماضی میں یہ مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں اور وہاں پہ یہ منتخب بھی ہوئے تھے، پارلیمنٹ میں یہ ایک مرتبہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایاز امیر جو ہیں پھر مسلم لیگ نون چھوڑ گئے تھے، تو اب یہ PTI کی نشست پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بھی مقابلے میں ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ مقابلے میں ہے۔ راجہ رضوان وہاں پہ جو ہے وہ امیدوار تیسرے بڑی جو جماعت کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور اس کے بعد PTI کے یہ ایک اور جو امیدوار تھے سابق MNA لوٹا ہو گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، ذوالفقار عبداللہ۔ جو ذوالفقار عبداللہ ہیں یہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے قومی اسمبلی کی جو نشست ہے NA58 وہاں پہ جو یہ ہے امیدوار جو ہے وہ ہوں گے۔ اچھا، اس ضلع میں جو عمومی طور پر جو لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ یہاں پر جو ہے وہ ہے نواز شریف کا، میں جس طرح پہلے کہا کہ یہاں پر اصل مقابلہ ہے ہی نواز شریف اور عمران خان کا، ایاز میر یا طاہر اقبال کا مقابلہ نہیں ہے، عمران خان اور نواز شریف کا مقابلہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس دونوں شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ دیں گے۔ اچھا جی، اور جو جنرل ریٹائرڈ مرحوم مجید ملک ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں کیسر مجید، انہوں نے بھی کاغذات ویسے جمع کرائے لیکن وہ سنا ہے کہ واپس لے لیں گے، وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں۔ ایاز میر کی وہاں پہ اتنی کوئی پبلک ریلیشن علاقے میں نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی زیادہ اثر و رسوخ اس میں نہیں ہے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، وہ ظاہر ایک اپنی طبیعت کے مالک انسان ہے۔ برادری جو ہے یہاں پر وہ ہیں جو جناب زیادہ تر جو میٹر کر رہی ہیں وہ ہیں جناب راجپوت، ملک یا عوان، سرداران اور چودھری، یہ وہاں پہ برادریاں جو ہیں وہ زیادہ تر اثر و رسوخ والی ہیں، اور ان کے جو ووٹ ہیں وہ وہاں پر فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں تلہ گنگ۔ تلہ گنگ 59 قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، وہاں پہ چودھری پرویز لائی اس مرتبہ خود امیدوار ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو اہلیہ ہے کیسرا الہی، ان کے کاغذات بھی کورنگ کے طور پر جمع کروائے، کیونکہ پرویز لائی جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں، تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنی بیوی کے کاغذات نامزدگی بھی کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر وہاں پہ جمع کروائے ہیں، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے سردار غلام عباس امیدوار ہیں۔ یہ مضبوط امیدوار نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے،
کیونکہ یہ سردار غلام عباس جو ہیں وہ کافی مرتبہ پارٹیاں بدل چکے ہیں، اور لوٹا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن لوٹا بن چکے ہیں کئی مرتبہ۔ مشرف دور میں تھے، کاف لیگ میں چلے گئے، پھر جناب انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی نمک کھایا، اور اس کے بعد پھر یہ چلے گئے ان کے پاس ابھی جو ہے وہ نون لیگ کے پاس جو ہے وہ آگے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ ان کا جو آنا جانا ہے نا وہ لگا رہا ہے، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا یہ ان کا آنا جانا لگا رہا ہے کہ سردار غلام عباس مشرف کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے، اب نون لیگ میں جو ہے وہ آگے ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ تر یہ 3 جماعتیں جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور وہاں پہ پوزیشن جو مضبوط ہے وہ چودھری پرویز الہی کی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے وہاں ضلع بنایا، اور وہاں پہ چودھری سالک حسین 2018 میں وہاں سے وہ ایم این اے بنے تھے، لیکن اس مرتبہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ خود لڑ رہے ہیں، کیونکہ کاف لیگ میں جو چودھری برادران کا خاندان ہے اس مرتبہ جو ہے وہ تقسیم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی مضبوط امیدوار ہوں گے، اور علاقے کے لوگ بھی انہی کو جو ہے وہ پسند کریں گے۔ اچھا جی، وہاں پہ ایک اور جو ٹمن برادری ہے تلا گنگ میں، وہاں پہ ٹمن برادری ہے، ملک برادری ہے، اور وہ زیادہ تر اس میں ضلع تلا گنگ میں جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو ٹمن جو سردار منصور یار ٹمن اور سردار ممتاز ٹمن جو ہیں، یہ چونکہ نون لیگ سے منسلک رہے ہیں، ماضی میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے بھی رہے، جیتتے بھی رہے، ابھی نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، تو یہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور یہ سردار منصور یار ٹمن نے اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، دوسری طرف سردار ممتاز ٹمن کا نواسے ہیں، اور ایئر مارشل نور خان کے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پوتے ہیں، شاروز ایڈووکیٹ، وہ بھی آزاد لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ پی پی 22 سے بھی جو ان کے کاغذات جمع ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا، اب وہ آپس میں بیٹھ کے ان کو وہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ایم پی اے کا مقابلہ ہے وہ ظاہر ہے سخت مقابلہ ہے۔ حافظ عمار یاسر روپوش ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ حافظ عمار یاسر جو چودھری برادران کے بڑے قریب ہیں، تو لیکن کاغذات ان کے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ الیکشن لڑتے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کورنگ کے کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی اپنے ایک اور امیدوار کے کاغذات جمع کروائے ہیں، لیکن وہ روپوش ہیں 9 مئی کی وجہ سے، اور ابھی تک جو ہے وہ چودھری برادران کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ چودھری پرویز الہی جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ منڈی بہاؤالدین اور گجرات سے بھی الیکشن لڑیں گے، اور تلا گنگ سے بھی الیکشن لڑیں گے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تلا گنگ کی یہ جو NA-59 کی جو سیٹ ہے یہ چودھریوں کی ذاتی سیٹ ہے، اور اس کو وہ لوز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ PP-22 میں فوزیہ بہرام پی ٹی آئی کی ہے، انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں، پہلے بھی یہ قومی صوبائی اسمبلی میں رہ چکی ہیں، اور مخصوص نشستوں پر بھی اسمبلی آ چکی ہیں۔ تو پروشہ بہرام جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کی یہ خالہ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گی۔ سردار غلام عباس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں۔ اچھا، پھر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، یہ بھی یہاں پہ ایک امیدوار تھے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے، لیکن سردار غلام عباس کو ایڈجسٹ کروا دیا خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا، اور یہ اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا سردار غلام عباس کو تھا وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ووٹرز کی تعداد ہے ہر حلقے میں تقریباً کوئی 4.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ووٹرز، رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ چکوال کے دونوں حلقے یعنی کہ NA-58 اور 59 میں ووٹرز کی جو ہے وہ تعداد ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شرح خواندگی بہت زیادہ ہے، باشعور لوگ ہیں، سیاسی طور پر جب فیصلہ کرتے ہیں اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ پنجاب کے باقی اضلاع کے مقابلے میں ہمیشہ سے یہاں پہ زیادہ رہا ہے، اور جو کیا کہتے ہیں نا کلیور چکوال کے لوگ سیاسی طور پر چلاک بھی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کس کو جو ہے وہ کہاں پہ آزمانا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کے جو ووٹس کی جو تعداد ہے وہ کہا جاتا ہے کہ میٹر کرے گی کسی بھی امیدوار کی کامیابی میں اور شکست میں۔ تو ابھی 8 فروری کو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ موٹے موٹے پوائنٹ کہنے کو اور بھی بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مین پوائنٹس ہیں دونوں حلقوں کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے اور چاروں حلقوں کے حوالے سے، وہ میں نے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔